بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. سورہ الرحمن ہے. پہلی آیت الرحمن، اسی سے اس سورت کا نام ہوا. لکھا ہوا ہے یہاں آپ کے قرآن شریف میں جو آپ کے سامنے ہے، اس سورت کو مدنی لکھا ہوا ہے. تو اگرچہ بعض مفسرین کا خیال یہی ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، لیکن کچھ اور روایتیں ایسی ہیں کہ جو بتلاتی ہیں کہ یہ سورت مکی ہے. اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور مفسر ہیں، انہوں نے ترجیح دی ہے اس سورت کے مکی ہونے کو. اور نہ صرف یہ کہ یہ سورت مکی ہے، بلکہ ابتدائی دور کی نازل ہوئی صورتوں میں ہے. یعنی نبوت کے بعد جو ابتدائی سال ہیں، چوتھا یا پانچواں یا تیسرا جو بھی ہے، اس وقت کا نازل ہونا. میں ترتیب سے ان روایتوں کو بیان کرتا ہوں. ایک روایت تو آتی ہے دار قطنی کی، اور خطیب کی تاریخ میں ایک روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الرحمن کی تلاوت فرمائی یا آپ کے سامنے سورہ پڑھی گئی. تو آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ تمہاری طرف سے اس سورت کے اوپر وہ جواب نہ ملا جو جنات دے چکے ہیں. بہت اچھا جواب. عرض کہ یا رسول اللہ، جنات کیا جواب دے چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے ان کے سامنے یہ سورت کی تلاوت کی تھی تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس سورت میں جگہ جگہ یہ آیت آ رہی ہے. تو جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے اس وقت ہم معنی بتا دیتے ہیں کہ پھر تم اللہ کی، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو جب میں اس آیت کو پڑھتا تھا تو وہ جنات یہ کہتے تھے اس کے جواب میں کہ لا بنعمت ربنا نکذب، خداوندہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. یہ جواب دیتے تھے. تم نے کوئی جواب نہیں دیا، تمہارے جنات اس سے اچھا جواب دے چکے ہیں. تو جنات کا جہاں تک مسئلہ ہے، اس سلسلہ میں ایک اور بھی روایت پہلے لے لوں. اور دوسری روایت ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، وہ ترمذی نے اس کو لیا ہے، اور اس میں واقعہ یہی ہے مگر تھوڑا سا فرق ہے. اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میں نے لیلۃ الجن میں جنات کے سامنے اس سورت کو پڑھا، اور جب میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پہ پہنچتا تھا تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ لا بنعمتی کا ربنا نکذب لک الحمد. یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ خداوندہ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے
ساری تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ یہ لیلۃ الجن کون سی ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس میں جنات پر اس سورت کو پڑھا؟ یہ لیلۃ الجن وہ رات کہلاتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لاتے ہوئے اور نخلا کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا تھا۔ وہاں یہ صورت پیش آئی تھی کہ جنات ادھر سے گزر رہے تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا تھا۔ سورہ الاحقاف میں اس کا ذکر موجود ہے اور سورہ الجن بھی مستقل سورت اس نام سے موجود ہے۔ یہ سن 10 نبوی کا واقعہ، اعلان نبوت کے 10ویں سال یہ صورت پیش آئی تھی، طائف کا سفر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سن 10 نبوی سے پہلے یہ صورت نازل ہو چکی ہے، تبھی تو آپ نے پڑھا ہے اس کو لیلۃ الجن کے اندر۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ یہ صورت مکی ہے، مدنی نہیں۔ مگر اس کے علاوہ ایک اور بھی جس سے میں نے کہا تھا کہ یہ اور پہلے نازل ہو چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف میں نماز پڑھتے ہوئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب تک سورہ الحجر کی آیت فاصدع بما تؤمر نازل نہیں ہوئی تھی۔ فاصدع بما تؤمر کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کے علی الاعلان آپ اس کو پہنچا دے لوگوں تک، یعنی دین۔ تو یہ آپ تک ابھی اس وقت تک حکم نہیں آیا تھا، اس سے پہلے آپ نماز پڑھ رہے تھے حرم میں اور اس کونے میں رخ کیے ہوئے تھے کہ جس کونے میں حجر اسود ہے، اور آپ جو ہیں اپنی نماز میں یہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کی تلاوت کر رہے تھے اور مشرکین اس کو سن رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ سورہ ہجر کے نازل ہونے سے پہلے سورہ رحمان اتر چکی ہے، اور فاصدع بما تؤمر یہ خود اس کا ترجمہ بتلا رہا ہے، یہ آیت بتلا رہی ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ عام نہیں شروع کی تھی، علی الاعلان جو ہے لوگوں کو جا جا کر کے تبلیغ دین نہیں شروع کی تھی، اس وقت کی بات ہے۔ وہ اب اور پہلے ہو گیا اس کا نزول۔ تیسری ایک اور روایت ہے، اور تیسری روایت ہے اس سلسلے میں یہ کہ عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع، اگرچہ بہت ہی مکی دور میں بچے ہیں لیکن بہرحال صحابی ہیں تو ان کو کہیں سے اطلاع ملی ہوگی، کیونکہ یہ دوسرے صحابی کا واقعہ نقل کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہی سے سنا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک روز مسلمانوں میں، صحابہ میں یہ بات ہوئی کہ اب تک مشرکین نے ہم میں سے کسی سے قرآن پاک نہیں سنا۔ کون ہم میں سے ایسا کام کرے کہ ایک دفعہ قرآن پاک ان کو سنا تو دیں، مشرکین کو۔ خاص طور پر اس کو نوٹ کیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کیا؟ مشرکین ابھی قرآن ہی کو نہ سن سکے مکے والے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اسلام عام نہیں ہو رہا ہے، اسلام کا پرچار، اس کی تبلیغ عام نہیں ہو رہی ہے۔ اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ موجود ہیں اس میں، اور یہ شروع دور کے اسلام لانے والوں میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کرتا ہوں یہ کام۔ سب نے کہا کہ آپ مناسب نہیں ہیں، ہم میں سے کوئی وہ آدمی تیار ہو کہ جس کا خاندان بڑا مضبوط ہو، اس لیے کہ مکے والے کوئی ظلم زیادتی کرتے ہوئے یہ سوچیں گے کہ بھئی اس کے پیچھے خاندان کی طاقت ہے، یہ ہوتا ہے قبائلی زندگی میں، چلیے آپ مناسب نہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نہیں، اللہ میرا محافظ ہے، تم اس کی فکر چھوڑ دو، میں ہی یہ کام کروں گا۔ اور اس کے بعد یہ حرم شریف میں پہنچے، اور وہاں مشرکین جمع تھے، رہا کرتے تھے، صبح کا وقت جمع ہو جاتے تھے معاملات پہ مشورہ اور غور و فکر کرنے کے لیے۔ تو یہ مقام ابراہیم پر پہنچے اور انہوں نے سورہ رحمان زور زور سے پڑھنی شروع کر دی۔ جو مشرکین مکہ وہاں موجود تھے تو انہوں نے سنا تو ان کے پہلے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہے کیا چیز۔ انہوں نے جب سنا دیر تک تو ان کو بتلایا گیا کہ یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ ان پر اللہ میاں کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ وہ ہے۔ تو اب اس کے بعد آئے، انہوں نے وہ خبر لینی شروع کی عبداللہ بن مسعود کی، اور خوب تھپڑ مارنے شروع کیے منہ پر، اور یہاں تک کہ وہ مارتے رہے اور یہ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ منہ جو ہے وہ سوج گیا۔ تو آخر کو انہوں نے چھوڑ دیا اور عبداللہ بن مسعود واپس آئے اپنے ساتھیوں کے پاس۔ لوگوں نے کہا، مسلمانوں نے، پہلے نہیں ہم کہہ رہے تھے، ہم کو اسی کا ڈر لگا ہوا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا
قسم خدا کی کہ آج سے زیادہ میری آنکھوں میں کبھی بھی ہلکے نہیں ہوئے مشرکین جتنے آج ہلکے ہیں، اور اگر کہو تو کل کو بھی میں پھر سنا دوں۔ لوگوں نے کہا کہ بس اتنا کافی ہے۔ تو یہ واقعہ بتلا رہا ہے کہ یہ اس دور میں سورت نازل ہوئی ہے، یہ سورت عبداللہ بن مسعود نے پڑھی ہے کہ جب تک کہ مشرکین نے ابھی قرآن کو عام طور پر سنا ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ابتدائی دور ہے نبوت کا کہ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ یہ ہیں روایتیں کہ جو یہ بتلا رہی ہیں کہ مکی دور اور مکی دور میں بھی ابتدائی دور میں سورت نازل ہوئی ہے، اگرچہ بعض لوگوں کا خیال اس کے مدنی ہونے کا بھی ہے۔ خاص طور پر ایک آیت تو ایسی اس میں ہے کہ جس کے بارے میں کافی مضبوط روایت بعض مفسرین کے پاس ایسی ہے کہ اس کو مدنی سمجھا گیا ہے۔ فرمایا کہ الرحمن، اچھا جہاں تک اس سورت کا تعلق ہے، یہ سورت پورے قرآن پاک میں اس لحاظ سے اپنے معنوی طور پر ممتاز ہے کہ اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جنات کو انسانوں کے ساتھ دوش بدوش خطاب نہیں کیا۔ انسانوں کو خطاب ہے ہر جگہ، اس میں جو مسائل ایسے ہوں گے کہ جو جنات بھی ان کے پابند ہو، ان کو اس کی ہدایت کر دی گئی ہوگی یا ہے اس کی ہدایت، لیکن خاص طور پر جنات کو انسانوں کے ساتھ ملا کر خطاب نہیں کیا گیا، یہ اس صورت میں ہوا ہے، جس سے یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ شریعت کے مکلف جس طرح انسان ہیں اسی طرح جنات بھی ہیں، اور شریعت کا مکلف وہی مخلوق ہو سکتی ہے کہ جس میں عقل اور شعور اور حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت جس میں ہو، انہیں کو شریعت کا مکلف کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے جانور جو ہیں ان کے لیے کوئی شریعت نہیں رکھی گئی، ان کے لیے نظام تکوین ضرور ہے لیکن نظام تشریع نہیں ہے۔ تکوینی نظام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے کوئی پیغمبر مقرر نہیں کیے گئے، کوئی جو ہے پیغمبروں کے ذریعے سے کوئی وحی بھیج کر کے کوئی ایک قانون اور بائیلاز یا کانسٹیٹیوشن ان کے لیے نہیں مقرر کیا گیا۔ وہ ایک ایسا ہے کہ جیسا ہمارے کان سنتے ہیں، ہماری زبان بولتی ہے، ہماری ناک سونگتی ہے، یہ تکوینی نظام ہے۔ اس کے لیے کوئی شریعت مقرر نہیں کی گئی ہے کہ شریعت سے مسئلہ معلوم ہوا کہ ناک سونگتی ہے، شریعت سے مسئلہ معلوم ہوا کہ آنکھ دیکھتی ہے، اس کے لیے شریعت نہیں، یہ نظام تکوین ہے۔ بارش کا برسنا، ہواؤں کو چلنا، دن کا نکلنا، رات کا آنا، یہ سارا نظام تکوین کہلاتا ہے۔ تو نظام تکوین کے پابند ہیں تمام مخلوقات، لیکن شریعت کا نظام صرف اس مخلوق کے لیے رکھا ہے کہ جس کو اللہ نے سب سے بڑھ کر عقل اور شعور دیا ہے، تو انسان اور جنات، ان کے لیے شریعت رکھی گئی۔ رہ گئی بات یہ کہ جنات میں براہ راست شریعت اتری کہ نہیں، جنات کے اندر براہ راست انبیاء ہوئے کہ نہیں، اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور جس سے یہ سمجھا گیا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام انسانوں ہی میں ہوئے ہیں، شریعت انسانوں ہی کے اندر اتری ہے، جنات کو ان کے تابع بنایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان ہی تو اشرف المخلوقات ہے، انسان ہی تو خلیفۃ اللہ ہے، دوسری ساری مخلوقات جو ہیں وہ ان کے تابع ہیں، جنات بھی اس میں شامل ہیں۔ تو جنات تابع ہیں انسان کے اور انسانوں کی شریعت کے، لیکن ان کو مستقل شریعت نہیں دی گئی، ان کے لیے مستقل نبی نہیں بنائے گئے، یہ سمجھا گیا ہے۔ فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے تعلیم دی ہے قرآن کی، اسی نے انسانوں کو پیدا کیا اور اسی نے اس انسان کو بیان سکھلایا۔ علم القرآن، قرآن کی تعلیم دینا۔ اصل میں اگر ترتیب کو دیکھا جائے تو ترتیب واقعاتی ترتیب جو ہے اس کے لحاظ سے وجود پہلے ہوتا ہے، وجود کے بعد باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بھئی آدمی بولتا ہے، ظاہر ہے کہ پہلے اس کو وجود ہوگا تب بولے گا۔ آدمی قرآن شریف پڑھتا ہے یا قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، پہلے وجود ہوگا تب اس کو قرآن کا علم ملے گا۔ تو ترتیب واقعات کی یہ ہے جو ہے اس کے لحاظ سے تو ہونا چاہیے تھا الرحمن خلق الانسان علمہ القرآن وعلمہ البیان، یہ ہوتی ترتیب جو واقعہ ہے اس کے لحاظ، مگر یہاں ترتیب کو بدلا ہوا ہے، الرحمن علم القرآن، اس کے بعد ہے خلق الانسان۔ تو وجود کا ذکر بعد میں ہے اور تعلیم قرآن کا ذکر پہلے ہے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اصل چیز وجود نہیں، اصل چیز مقصد وجود ہے۔
کس کام کے لیے اس کو وجود دیا گیا. مقصد جو ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور مقصد جس چیز سے حاصل ہو وہ اہمیت نہیں رکھتی. مثلا مان لیجئے تھوڑی دیر کا، چاہے وہ کتنا بھی امپورٹنٹ ہو. مثلا آپ دیکھیں، نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں، تو بے شک وضو پہلے اور نماز بعد میں ہے، تسلیم ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. مگر اس میں اہم کون ہے؟ نماز اہم ہے کہ وضو اہم ہے؟ ظاہر ہے کہ نماز اہم ہے. تو جو چیز، اس لیے کہ وہ مقصد ہے، وضو مقصد نہیں ہے. وضو تو یوں کہیے کہ نماز کے صحیح ہونے کا ذریعہ ہے. وضو جو ہے عبادتوں کے صحیح ہونے کا ذریعہ ہے. تو ذریعہ جو ہے وہ اپنی جگہ چاہے کتنی بھی قیمتی ہو، مگر وہ مقصود نہیں ہوتا. مقصود جو ہے قیمت اسی کی زیادہ ہوتی ہے. علم القرآن، تو قرآن جو ہے یہ مقصد وجود ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی دوسری جگہ فرمایا، آگے آئے گی وہ سورہ الذاریات، نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت بغیر علم کے تو ہو ہی نہیں سکتی. علم نہیں تو عبادت کرے گا کیسے؟ وہ عبادت جو اللہ کے یہاں مقبول ہو، جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کا علم ہی نہ ہو تو کیسے کرے گا؟ اور علم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آنا ہے. اپنے اندازوں سے جو کام کیا جائے اس کو علم نہ کہیں گے، اندازے کہیں گے، اس کو علم نہیں کہہ سکتے. علم تو وہی چیز ہے جو دوسرے کے پاس سے آئے، اللہ کے پاس سے علم آئے، اسی کو ہم علم کہتے ہیں. تو قرآن آیا، اس سے عبادت کا طریقہ معلوم ہوا، اور اس کے مطابق جب عبادت کی جائے گی یہ اس سے مقصد وجود پورا ہوگا. سمجھ میں آئے نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ قرآن جو ہے وہ مقصد وجود ہے، اس لیے اس کو پہلے لائے اور خلق الانسان کو بعد میں لائے. پھر یہاں الرحمن سے اس کی ابتدا کی گئی، یہ بات بتلانے کے لیے کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، یہ تعلیم دینا بربنائے رحمت ہے. اس کے شان رحمانی کا تقاضا ہے کہ اس نے قرآن تعلیم دی. اس کے ذمہ کوئی واجب نہیں تھا، کوئی وہ پابند نہیں تھا کہ وہ قرآن کی تعلیم دے اور قرآن سکھلائے اور قرآن اتارے. چونکہ وہ رحمان ہے، اس کے شان رحمانی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ قرآن اتارے، اور قرآن اس نے اتارا اور قرآن کا علم اس نے پہنچایا. خلق الانسان. اچھا، اس میں ایک اور بھی نقطہ ہے، اور وہ یہ، اس کو سب مانتے ہیں کہ خالق انسان کے اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اس کو تو مشرکین بھی مانتے ہیں. کٹے سے کٹا کافر اور مشرک جو ہے وہ مانتا ہے کہ اللہ خالق ہے. گاڑی کہاں جا کر رکتی ہے؟ اس بات پر رکتی ہے کہ اس نے قرآن نہیں اتارا، اس نے اس نبی کو نبی نہیں بنایا. یہی تو اگر ساری گاڑی رکتی ہے. تو رسالت، کتاب اور قیامت، یہ مسئلے وہ ہیں کہ جس میں آ کر کے مشرکین جو ہے وہ اپنا راستہ الگ کر لیتے ہیں اور مومنین کا راستہ الگ ہوتا ہے. ورنہ اللہ کی ذات کو تو سبھی مانتے ہیں. تب بتلانا یہ ہے کہ جس ذات کو تم انسان کا خالق مانتے ہو، یا تو اس نے تخلیق انسان کی حکمتوں کی بنیاد پر کی ہے، کھیل کھلونا نہیں جو کھیلا گیا ہو، بلکہ حکمتوں کے ساتھ، بڑے پلان کے ساتھ، بڑے منصوبوں کے ساتھ اور بڑے اعلی مقصد کے تحت اس انسان کی تخلیق ہوئی ہے. پھر جب انسان کی تخلیق وہ کرے گا تو لازمی اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ اس کے جو یوں کہ زندگی گزارنے کے جو ضرورتیں ہیں وہ بھی وہی پورا کرنے کا انتظام کرے. چنانچہ تم اس کو بھی مانتے ہو کہ وہی روزی دیتا ہے، اسی کے حکم سے سانس پیٹ کے اندر آتا اور جاتا ہے، وہی بارش برساتا ہے جو ہمارے غذاؤں کو مہیا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. ساری چیزیں، وہ چیزیں کہ جس پر زندگی موقوف ہے، ان ساری چیزوں کا انتظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں، اس لیے کہ زندگی اس کے بغیر ٹھہر نہیں سکتی. سن رہے نہیں آپ؟ تو معلوم کیا ہوا کہ تم لوگ کتنے بے وقوف ہو کہ یہ مانتے ہو کہ اللہ نے انسان پیدا کیا، یہ مانتے ہو کہ اللہ نے جو انسان کو پیدا کر کے اس کی زندگی کو باقی رکھنے کے جو انتظامات وہ بھی اللہ نے کیے، لیکن جہاں تک اس انسان کے پیدا کرنے کا جو مقصد ہو سکتا ہے عظیم الشان، اس کا کوئی انتظام اللہ نے نہیں کیا. یہ کیسی بے وقوفی کی بات. اس لیے علم القرآن جو ہے یہ دعویٰ ہے، اور خلق الانسان جو ہے وہ اس کی دلیل ہے. سمجھ میں آیا؟ جس چیز کو لوگ مانتے ہیں اس کو دلیل بنایا گیا. اللہ کا خالق ہونے کو ساری دنیا مانتی ہے، اس کو دلیل بنایا گیا.
اور علم القرآن وہ دعویٰ کیا گیا کہ قرآن کی تعلیم اللہ نے دی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی انسانوں کا خالق ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی نہیں بات یہ؟ اس لیے علم القرآن کو پہلے لائیں، خلق الانسان کو بعد میں لائیں. دعویٰ پہلے ہوتا ہے، دلیل بعد میں ہوتی ہے. اور اسی سے یہ بات بھی یہ خود ضمناً سمجھ میں آ گئی کہ کس کو تعلیم دی. ایک بات تو یہ کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایجاد کردہ نہیں، جیسا کہ بات کہنے والے جانتے بوجھتے یہ بات کہتے تھے، حالانکہ ان کا دل یہ کہتا تھا کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال کہتے تھے کہ محمد کا اپنا کلام ہے. تو کہا گیا کہ محمد کا نہیں، یہیں سے بات شروع کی گئی کہ رحمان نے جو ہے اس کی تعلیم دی. کس کو تعلیم دی؟ اس کو روک دیا گیا، اس کو بیان نہیں کیا گیا، جبکہ عربی گرامر اور عربی نحو صرف کے اعتبار سے یہاں ضروری تھا. انگلش میں کہتے ہیں نا آبجیکٹ، عربی میں اس کو کہتے ہیں مفعول. علامہ جو ہے یہ جس قسم کا یہ فعل اور ورب ہے اس کے لیے دو مفعول ہونے چاہیے. یعنی دو مفعول کا مطلب یہ ہے کس چیز کی تعلیم دی اور کس کو تعلیم دی، یہ دو مفعول آنے چاہیے. تو علامہ القرآن یہ ہوتا جیسے آگے آ رہا ہے، مثلا علامہ البیان، تو یہاں دو مفعول ہیں. علامہ ایک مفعول فاعل اور ہو ایک مفعول اور بیان دوسرا مفعول. سمجھ میں آئے نہیں بات؟ اس علامہ جس قسم کا فعل ہے اس کے دو مفعول ہونے چاہیے. یہاں ایک ہی مفعول بیان کیا علم القرآن، دوسرا مفعول بتلایا ہی نہیں. تو ایک تو یہ زیادہ اسی کو سمجھا گیا ہے کہ چونکہ قرآن عام ہے، کسی ایک فرد کے لیے نہیں اترا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، اور جو اس وقت موجود ہیں ان کے لیے بھی اور جو موجود نہیں ان کے لیے بھی، سب کے واسطے اترا ہے. تو دوسرے مفعول کو نہ ذکر کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ کہ وہ مفعول متعین نہیں ہے. اس لیے علم القرآن کو کہا گیا، علمہ القرآن نہیں کہا گیا. علمہ القرآن اگر ہوتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم جو ہے وہ ایک فرد کو دی گئی. بے شک کہہ سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی، مگر دیکھنا یہ کہ نزول کس کے واسطے ہوا. نزول جو ہے اور اس کا علم جو ہے وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے ہے. اس واسطے اس کو حذف کر دیا گیا مفعول کو. تو فرمایا کہ الرحمن، رحمان نے تعلیم دی ہے قرآن کی. اور اگر تھوڑا سا اور آپ صبر کر لیں تو میں ایک نقطہ اور بتلا دوں، اور وہ یہ کہ یوں تو ساری چیزیں دنیا میں اللہ کی طرف سے آئیں. ہر علم و فن جو ہے وہ اللہ کی قدرتوں کا کرشمہ ہے، لیکن اس میں وہ کتنی چیزیں وہ ہیں کہ جس میں ہماری اپنی ذاتی صلاحیتوں کو دخل ہے. آج جو علم و فن ہمارے پاس ہے، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں یا جہاں جہاں بھی مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس میں بہت سے علوم تو وہ ہیں کہ جو انسان نے اپنے غور و فکر اور تجربے اور ایکسپیرینس کی بنیاد پر ان کو وجود بخشا ہے. آج سے کچھ علوم اور فنون وہ تھے کہ آج سے 2000 سال پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا، اور 5000 سال پہلے ان کا بہت سے علوم وہ تھے ان کا کوئی وجود نہیں تھا. جیسے جیسے انسان کے اپنے تجربات بڑھتے چلے گئے ویسے ویسے علوم و فنون وہ ان کو وجود ملتا چلا گیا. تو یہ انسانی علوم کہلاتے ہیں. لیکن جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، قرآن پاک کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں انسان کی اپنی کوشش اور کاوش کو کوئی دخل ہے. یہ براہ راست اس کے معلم حضرت حق سبحانہ و تعالی ہے. اللہ اس کے معلم ہیں اور انسان اس کا متعلم ہے. متعلم کا مطلب شاگرد. اللہ معلم اور انسان اس کا شاگرد. یہ الگ بات ہے کہ اس میں واسطہ جو ہیں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور دوسرے انسانوں کے لیے واسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن معلم اول جو ہیں وہ حضرت حق سبحانہ و تعالی ہیں اور متعلمین جو ہیں وہ سارے انسان ہیں. اور علوم کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا. سارے علوم جو ہیں وہ ہماری اپنی محنتوں کا نتیجہ ہے، ہمارے اپنے تجربات کے نتیجے میں وہ دنیا میں آئے ہیں. اس سے قرآنی علم، قرآن اور قرآنی علوم کے سارے علوم پر فضیلت اور برتری وہ خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ چیز کہ جو براہ راست جس کی تعلیم اللہ سبحانہ و تعالی نے دی ہے، ظاہر ہے کہ اس کا مقام کتنا بلند ہوگا بنسبت ان علوم کے کہ جو ہمارے اور آپ کے ایجاد کردہ ہیں. اسی لیے الرحمن فرمایا ہے. رحمان ہے وہ ذات کہ جس نے تعلیم دی قرآن کی، پیدا کیا انسان کو اور اسی نے ان کو بیان سکھلایا.
یہ میرا خیال یہ کہ اب اس کو یہیں روک دیں، اس لیے کہ بیان کا مسئلہ جو ہے اس کو انشاءاللہ میں آئندہ ہفتے بتراؤں گا. وقت 2 ہی منٹ، میرے 3 منٹ نظر آ رہے ہیں. آئندہ ہفتے انشاءاللہ.